کیا کبھی آپ نے یہ سنا کہ احمد آباد شہر کو 4 احمد نے مل کر بنایا ہے؟ اگر یہ سنا ہے تو کیا آپ کو پتہ ہے کہ وہ 4 احمد کون ہیں اور آج وہ کہاں ہیں، اور کیا واقعہ بنا تھا جس پر ان 4 احمد نے مل کر احمد آباد بنایا؟ ان سب سوالات کا جوابات اخیر تک دیکھتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں اور ساتھیوں، احمد آباد جو گجرات کا سب سے بڑا شہر کہلاتا ہے اور انڈیا کا 7واں سب سے بڑا شہر کہلاتا ہے، پولیٹیکلی اور اکنومیکلی یہ انڈیا کا ایک بہت بڑا شہر ہے جس میں بہت آبادی بھی ہے اور یہ ایک ہسٹوریکل سٹی ہے۔ احمد آباد کے بارے میں ایک بات جو لوگوں کی زبان پر ہے کہ احمد آباد کو 4 احمد نے مل کر بنایا ہے۔ کیا ہے اس کی سچائی؟ اس کو آج ہم اس ویڈیو کے اندر بیان کریں گے۔ احمد آباد کی سچائی، حقیقت اور اس کی ہسٹری میں آپ کے سامنے بیان کروں اس سے پہلے میں آپ کو درخواست کروں گا کہ آپ اگر ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل المرجان میڈیا کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ دوستوں اور ساتھیوں، احمد آباد کو 4 احمد نے مل کر بنایا ہے، یہ بات بالکل پکی اور سچی ہے۔ ہسٹوریکلی یہ پروفڈ ہے اور یہ ثابت ہے کہ احمد آباد کو 4 احمد نے مل کر بنایا ہے۔ وہ 4 احمد میں سے ایک ہے شیخ احمد کھٹو رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار آج سرخیز روضہ میں ہے۔ سرخیز احمد آباد سٹی کا ہی اب ایک حصہ ہے، پہلے الگ چھوٹا سا گاؤں تھا، اب سٹی کا حصہ بن گیا ہے۔ تو سرخیز میں سرخیز روضہ کے نام سے جو فیمس جگہ ہے، وہاں پر ہے شیخ احمد کھٹو رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک احمد یہ ہے۔ دوسرے احمد ہے حضرت ملک احمد رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا مزار آج کل کالوپور بلوچواڑ میں ملک احمد کی مسجد کہلاتی ہے، اس مسجد کو لگ کر ہے۔ کالوپور احمد آباد کا ہی ایک ایریا ہے اور اس میں بلوچواڑ میں ملک احمد کی مسجد آج بھی ہے اور چل رہی ہے مسجد۔ اسی میں ہی مسجد کو لگ کر ہی ملک احمد کی جو مزار ہے، یہ ہے دوسرے ملک احمد۔ تیسرے احمد ہیں قاضی احمد جود، یہ ہے تیسرے احمد۔ ان کی مزار آج کل ہے پٹن میں۔ پٹن گجرات کا ایک دوسرا شہر ہے نارتھ گجرات میں، وہاں پر یہ بھی بڑا ہسٹوریکل سٹی ہے۔ پٹن میں مدنی فلیٹس کے نام سے آج کل جو ایریا کہلاتا ہے، پرانا نام تو اس کا الگ ہے، یہ خان سروور سے پہلے مدنی فلیٹس کے نام سے آج کل جو نئی تعمیرات بنی ہے، اس کے بالکل سامنے قاضی احمد جود رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ایک ایریا ہے، وہاں پر ان کی مزار ہے اور بھی ان کے ساتھ کچھ مزاریں ہیں۔ یہ تیسرے احمد ہیں۔ اور چوتھے احمد ہے سلطان احمد شاہ، جن کا مزار آج احمد آباد سٹی میں مانک چوک کے علاقے میں جو جامع مسجد احمد آباد کی ہے، اس کو لگ کر رانی کا حجیرہ اس کے نام سے ایک بلڈنگ ہے، مسجد کو لگ کر ہی ہے، اس میں ہے سلطان احمد شاہ کی مزار۔ یہ ہے چوتھے احمد۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ 4 احمد تو آپ کو پتہ چل گئے کہ یہ 4 احمد کون تھے۔ اب کیسے احمد آباد بنا، اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سلطان احمد شاہ، جن کے متعلق میں نے بتایا کہ مانک چوک میں ان کا مزار ہے، یہ سلطان احمد شاہ، یہ ان کے والد تھے پہلے سلطان مظفر شاہ۔ سلطان مظفر شاہ دہلی کے بادشاہ تھے اور بہت ساری جگہ پر فتوحات حاصل کرتے کرتے اس علاقے میں بھی ان کی فتوحات ہوئی جو آج کل گجرات کہلاتا ہے۔ سلطان مظفر شاہ کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے احمد خان یہ بادشاہ بنے اور ان کا لقب بن گیا سلطان احمد شاہ۔ سلطان احمد شاہ اس وقت جو ہے یہ
ان کے پیر اور مرشد تھے شیخ احمد کھٹو رحمۃ اللہ علیہ، جو سرخیز میں ہے، یہ ان کے پیر اور مرشد تھے۔ سلطان احمد شاہ اپنے پیر و مرشد سے بار بار ملتے رہتے تھے، ان سے مشورے لیتے رہتے تھے، ان سے دعائیں لیتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ سلطان احمد شاہ نے اپنے پیر و مرشد سلطان حضرت شیخ احمد کھٹو رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ حضرت خضر علیہ السلام سے آپ کی جو ملاقاتیں ہوتی ہے تو میری تمنا ہے کہ آپ میری بھی ملاقات ان سے کرا دیجیے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں حضرت خضر علیہ السلام سے پہلے اس سلسلے میں بات کروں گا، وہ اجازت دیں گے تو تمہارے ملاقات کراؤں گا۔ چنانچہ شیخ احمد کھٹو رحمۃ اللہ علیہ نے اگلی ملاقات میں حضرت خضر علیہ السلام سے درخواست کی کہ سلطان احمد آپ سے ملاقات چاہتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے سلطان احمد کو کچھ خاص اسپیشل عبادت کے لیے کہا کہ اتنے دنوں تک آپ عبادت کرتے رہیے، اس کے بعد میری ملاقات تمہاری ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اتنے دن اسپیشل عبادت کرنے کے بعد ایک دن سلطان احمد شاہ حضرت شیخ احمد کھٹو رحمۃ اللہ علیہ کے پاس فجر کی نماز کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اسی وقت حضرت خضر علیہ السلام ان کے پاس پہنچے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق میں تھوڑی سی وضاحت یہاں رک کر دوں کہ حضرت خضر علیہ السلام یہ اللہ کے ایک خاص بندے ہیں جو اللہ جل شانہ نے ہزاروں سال پہلے انہیں اس دنیا میں بھیجا تھا، اور ان کو جیسا کہ ہر انسان کا ٹائم پورا ہوتا ہے ایک موت آ جاتی ہے، ان کی بھی ایک موت آ گئی تھی۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے انہیں اسپیشلی ایک الگ طرح کی زندگی دے کر اس دنیا میں زندہ رکھا ہے۔ جب جہاں کہیں نیک اور اچھے لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے وہاں حضرت خضر علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام وہاں جا کر ان کی رہبری اور مدد فرماتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام حیات ہے، اور جو ہے ان کی ایک الگ پرکار کی اسپیشلی حیات ہے، اور ان کو اللہ جل شانہ نے اس دنیا میں کچھ تکوینی کام کے لیے زندہ رکھا ہے جو وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام وہاں تشریف لائے، سلطان احمد شاہ کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے بعد سلطان احمد شاہ نے درخواست کی حضرت خضر علیہ السلام سے کہ حضرت مجھے کوئی عجیب بات جو آپ نے دیکھی ہو اس دنیا میں آپ مجھے بتائیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت ساری عجیب باتیں میرے پاس ہیں، ان میں سے ایک بات جہاں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس جگہ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ آج کل یہ جو سابرمتی ندی کہلاتی ہے، سابرمتی ندی کے کنارے پر جو جنگل ہے، اس وقت جنگل تھا، یہ بات ہے 15 سینچوری کی بات ہے کہ اس وقت جو ہے وہاں پر سابرمتی کی ندی کے کنارے پر جنگل تھا اور کوئی آبادی کوئی شہر نہیں تھا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کل یہ سابرمتی ندی کے کنارے پر جہاں جنگل ہے وہاں بہت سالوں پہلے ایک شہر آباد تھا جس کا نام تھا بادآباد۔ یہ بڑا شہر تھا اور وہاں کے لوگ خوشحال اور امیر تھے۔ اس شہر میں میرا جانا ہوا اور ایک حلوائی کی ایک سویٹ کی دکان پر میں گیا اور مجھے کوئی سویٹ لینی تھی، تو میں نے 3 تینکے دے کر وہ سویٹ خریدنا چاہی۔ دکاندار نے میرے حلیے کو دیکھ کر کہا کہ آپ درویش معلوم ہوتے ہیں اور ہم درویشوں سے پیسے نہیں لیتے، اس لیے میں آپ سے قیمت نہیں لوں گا، آپ مٹھائی جتنی جو لینا چاہے لے سکتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر آگے فرمایا کہ اس کے کچھ سالوں کے بعد پھر سے میری حاضری اس جگہ پر ہوئی تو یہاں کوئی شہر نہیں تھا، سارا کھنڈر ہو گیا تھا، تباہ و برباد ہو گیا تھا، اور جو ہے وہاں کے کھنڈرات پر ایک بہت بوڑھا آدمی موجود تھا 150 سال کی عمر کا۔ اس کو جا کر میں نے پوچھا کہ یہاں پر کوئی شہر تھا، کیا تھا یہاں پر؟ تو اس بوڑھے آدمی نے مجھے کہا کہ میں نے تو کوئی شہر دیکھا نہیں ہے، میری 150 سال کی عمر ہے، لیکن میں نے اپنے بڑے بوڑھوں سے سنا تھا کہ یہاں ایک شہر آباد تھا جس کا نام تھا بادآباد۔ جب یہ عجیب و غریب بات سلطان احمد شاہ نے حضرت خضر علیہ السلام سے سنی تو حضرت خضر علیہ السلام سے درخواست کر دی کہ حضرت اگر آپ اجازت دے، آپ مشورہ دے تو یہاں اس ندی کے کنارے پر میں ایک شہر بسانا چاہوں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں میری ایک شرط ہے، اس شرط کو تم پورا کر دو اور یہاں پر شہر بساؤ۔
شرط یہ ہے کہ 4 احمد تم اپنی حکومت میں سے تلاش کر کے لاؤ جن کے نام احمد ہوں اور ایسے ہوں، اتنے نیک ہو، اتنے پرہیزگار ہو کہ ان کی جو ہے کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو، بلکہ عصر کی سنتیں بھی اس کی کبھی نہ چھوٹی ہو، عصر کے پہلے کی جو 4 سنتیں، ایسے 4 لوگوں کو لے کر آؤ۔ چنانچہ سلطان احمد شاہ نے اجازت چاہی اور 4 احمد کو تلاش کرنا شروع کیا۔ ان کی حکومت میں سے ان کو سب سے پہلے احمد ملے، ملک احمد۔ ملک احمد جن کی آج کالوپور بلوچواڑ میں مزار ہے ملک احمد کی مسجد کے ساتھ، یہ بڑے اللہ کے نیک ولی اور جو ہے بہت بڑے عالم، ان کی بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی ہے۔ یہ احمد ان کو مل گئے کہ جن کی کوئی نماز قضا نہ ہوئی تھی، عصر کی سنتیں بھی نہیں چھوٹی تھی۔ دوسرے احمد ان کو تلاش کرنے کے بعد مل گئے قاضی احمد جود، جن کا آج کل پٹن میں مزار ہوا کرتا ہے۔ یہ 2 احمد مل گئے۔ اب دوسرے لوگ مل رہے تھے لیکن نام احمد نہیں تھا، احمد نام کا ملتا تھا تو اس میں یہ کوالٹی نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ بادشاہ تلاش جاری تھی اور اس تلاش کے دوران اپنے پیر و مرشد شیخ احمد کھٹو رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ 2 احمد تو میرے پاس ہو چکے، اب 2 احمد باقی ہے، اس کی تلاش جاری، اب کیا کروں میں؟ شیخ احمد کھٹو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیسرا احمد میں ہوں، اللہ کے فضل سے میری بھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی اور عصر کی سنتیں بھی نہیں چھوٹی۔ جب شیخ احمد کھٹو رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا اظہار کیا تو سلطان احمد شاہ نے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو بھی پیش کیا کہ حضرت، آج میں پہلی مرتبہ اس بات کو پیش کر رہا ہوں کہ 4تھا احمد میں بن سکتا ہوں۔ میری بھی آج تک ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی اور عصر کی سنتیں بھی نہیں چھوٹی۔ یہاں پر میں رک کر اپنے ویورز کو، اپنے ناظرین کو ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ بادشاہ ہو کر جس کی اتنی بڑی حکومت تھی، نمازیں ان کی قضا نہیں ہوئی، عصر کی سنتیں تک نہیں چھوٹی، اپنے پیر و مرشد سے مشورہ اور صلاح لینے والے اتنے زبردست بادشاہ، اور آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے اپنی چھوٹی چھوٹی مشغولیوں میں، اپنی چھوٹی چھوٹی مجبوریوں میں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اپنی غفلتوں کی وجہ سے ہم نمازیں دھڑا دھڑ چھوڑ رہے ہیں۔ جماعت چھوٹ جاتی ہے، نمازیں قضا ہو جاتی ہے، کبھی بالکل بھی نہیں پڑھتے۔ دیکھیے دوستو، نماز جو ہے اللہ جل شانہ کا فریضہ ہے جو ہم انسانوں پر ضروری ہے، اس کے ذریعے سے ہمارا رب کے ساتھ کانٹیکٹ مضبوط ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ہی بندہ بڑے کام کر سکتا ہے، جیسا کہ سلطان احمد شاہ نے کیا کہ احمد آباد بسایا اور ایسی زبردست حکومت کی کہ جس کی داستان آج بھی ہسٹری میں موجود ہے۔ چنانچہ یہ 4 احمد ہو گئے، ایک ملک احمد، دوسرے قاضی احمد، تیسرے شیخ احمد کھٹو اور چوتھے سلطان احمد۔ یہ 4 احمد مل گئے، 4 احمد پہنچے سابرمتی ندی کے کنارے پر، اللہ کا نام لے کر انہوں نے شہر کی بنیاد رکھی۔ یہ 4 احمد اور ان کے ساتھ 12 بابا مل گئے تھے، ان لوگوں نے مل کر اس شہر کی پوری تعمیر کی، اس شہر کے منصوبے بنائے، اور اس وقت 7 ذی القعدہ 813 ہجری 1411 عیسوی، اس میں فروری کی 26 تاریخ تھی عیسوی میں، 1411 عیسوی فروری کی 26 تاریخ، اور ہجری سن میں 813 ہجری اور 7 ذی القعدہ، جس میں احمد آباد کی بنیاد رکھی گئی۔ 360 محلے بنائے گئے، ایک ایک محلہ جو ہے ایک ایک گاؤں کے برابر تھا، جیسا کہ پوری کالونی ہوتی ہے، ایسے 360 محلے بنائے گئے اور بہت سارے دروازے بنائے گئے۔ اس طریقے سے یہ شہر احمد آباد بنا۔ تو دوستو اور ساتھیوں، یہ تھی ایک بریف ہسٹری اور ایک مختصر سی تاریخ احمد آباد شہر کی، جس کے متعلق یہ مشہور ہے کہ 4 احمد نے مل کر یہ شہر بسایا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم احمد آباد کے متعلق اور بھی ہسٹوریکل ویڈیوز آپ کے سامنے رکھیں اور تاریخ کی اور اتہاس کی سچائی آپ کے سامنے رکھیں، تو آپ ضرور کمنٹ میں ہمیں ضرور بتلائیے۔ احمد آباد میں بہت ساری الگ الگ ہسٹوریکل پلیسز ہیں، ان کی کیا ہسٹری ہے اور ہسٹوریکل کیا فیکٹس ہیں، یہ اگر آپ چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتلائیے، اور اس ویڈیو کو آپ جو ہے بہت سارے لوگوں تک آپ پھیلائیے بھی، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، اور جو ہے اس چینل کے ذریعے سے آپ فائدہ بھی اٹھائیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، احمد آباد کی یہ تاریخ جو آپ نے
سنی اس تاریخ کو اگر آپ خود بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اردو میں مشائخ احمد آباد اور مرآت احمدی نام کی کتاب موجود ہے۔ اس میں سے مشائخ احمد آباد کا گجراتی ترجمہ بھی ہو گیا ہے، انگلش ترجمہ بھی شاید چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ویکیپیڈیا پر بھی یہ تاریخ موجود ہے، اور بھی بہت سارے بکس ہیں جو احمد آباد کی ریئل ہسٹری آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھا 4 احمد سے مل کر احمد آباد بننے کی بات کا خلاصہ جو آپ کے سامنے رکھا۔ اب ہم ایک نئے ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔